پانی کو دیکھ کے ہم جب انڈیا کے خلاف میچ ہو یا ورلڈ کپ کا فائنل ہو تو ہمیں بٹھاتے سمندر کے سامنے، پانی کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. انسان کو دیکھ کے سکون ملنا چاہیے تھا. آج انسان میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بے سکون ہو جاتے ہیں. کہاں آ گئی پھر وہی شکل. ہمارے میں اکثر بتاتا ہوں، ہمارے فون پہ ایک فون آیا، اس پہ نمبر نام لکھا تھا. اس کو کون؟ بیوی کا فون ہے، ہٹلر لکھا ہوتا، ہٹلر، بیوی کا نام ہٹلر رکھا. ہماری ایک رشتہ دار ہے خالہ، فون آیا، اس کو فون کس کا؟ شوہر کا. غوری مثل نام رکھا ہوتا. بھائی کیمرہ بند کر دیں. ایک آدمی ڈارٹ بورڈ پہ تیر مار رہا تھا زور زور سے غصے میں، سامنے بیوی کی فوٹو لگائی تھی، مار رہا تھا. بیوی کا فون، ہنی واٹ یو ڈوئنگ؟ میں کہا ہنی مسنگ یو، کانٹ ہٹ یو، مسنگ یو. پانی تو اتنی زبردست چیز ہے، وہ مزہ آ رہا ہے. صرف ٹھنڈا پانی، چائے بھی پانی، جوس بھی پانی، دودھ بھی پانی. ماں کی چھاتی سے بچہ پانی پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے. آج یہ پانی کیا بن گیا بھائی؟ پانی حد میں ہو تو لہر، پانی حد چھوڑے کیچڑ بن جاتا ہے. آج یہ پانی حد سے نکل گیا، اپنی مرضی، جہاں چاہوں چلا جاؤں، جہاں چلا جاؤں. یہ پانی میں. دوسری چیز، ہم بنے مٹی سے. مٹی، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارا کپڑا مٹی سے، گاڑی مٹی، ہر چیز مٹی سے. مٹی سب سے اچھی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ انسان کے عبد، جس کو عبد کہتے ہیں. اس مٹی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے، نیچے. آج ہم بڑا بننا چاہ رہے ہیں، ہمیں بڑا بنا دو. میرے دوستو، پانی اور انسان، پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے. اس میں بہت خیریں ہیں، لیکن یہ خیریں کب دکھیں گی؟ میری جو کرکٹ کی ٹیلنٹ تھی وہ کرکٹ کی گراؤنڈ میں نظر آئی، ہاکی میں تھوڑی نظر آتی. سوئمر کا ٹیلنٹ پانی میں آتا ہے، یہ فرش پہ تھوڑی آئے گا. ہوائی جہاز کا ٹیلنٹ ہوا میں آتا ہے، یہاں زمین پہ تھوڑی آئے گا. کشتی کا ٹیلنٹ پانی میں ہے، خشکی میں تھوڑی ہے. سم کا ٹیلنٹ موبائل سم میں، بادشاہ کے محل میں تھوڑی ہے. میرے دوستوں، ہمارا ٹیلنٹ کس میں ہے؟ اللہ کے نبی کے رستے میں ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کے رستے پہ آ جائیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم قیامت کے اپنا ہاتھ کھا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. آپ تو ماشاءاللہ طالب علم کتنے سارے ہیں، اکثر ہیں یا کچھ میرے ٹائپ کے ہیں جن کو علم کی ضرورت ہی نہیں؟ سب یہ مدرسے والے ہیں؟ اچھا، عام لوگ ہیں نا. میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میرا نبی کا، کاش یہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نبی کا رستہ اپنا رستہ بنا لوں. یاد رکھنا، دین کی بہت ساری محنتیں ہیں، سب حق ہیں، کوئی غلط نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی یہ کتنے سال پہلے شروع ہوا مولانا؟ 100 سال پہلے. تبلیغ کا کام 100 سال پہلے. تو بیچ میں 1000 سال کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت دین نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ کیا اس وقت نہیں؟ سب کچھ تھا. لیکن میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جیسے دین کے پہلے، جیسے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی، امت کے آخری طبقے کی بھی ہوگی. پہلے طبقے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے. یاد رکھنا، دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ طریق سے نکلی ہیں. طریق کہتے ہیں چھوٹے رستوں کو، حاجی طریق، ڈیٹورس کو. سبیل کہتے ہیں موٹر وے کو. سبیل ایک ہی ہوتی ہے. کہ ہائے کاش میں نبی کے رستے کو اپنا رستہ بنا لیتا. کہے گا اوے تیرا ناس ہو، تو نے ان لوگوں سے دوستی کیوں کر لی؟ نبی کا رستہ چھوڑ دیا. نبی کا رستہ طریق نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. مولانا احمد بالپوری صاحب نے خود سنا، ہمیں بتایا کہ نبی کا رستہ کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. نبی کا ایک ہی رستہ، اس کو سبیل کا ہے. نبی کا رستہ، نبی کی زندگی. اپنی صحابہ نے ایک غلطی کی اجتہادی، اپنی غلطی جان بوجھ کے نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، وہ پہاڑی چھوڑ دی. آپ علیہ السلام نے کہا تھا میری مرضی کے بعد نہ چھوڑنا. ایک اجتہادی غلطی ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ، اللہ کے نبی کے سب سے کائنات کی قیمتی دانت شہید ہو گئے. آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی نبی کی باتیں ہم نہیں مان رہے. جو نبی کہیں اس کو لے لو، جس سے باز کرو اس کو منع باز ہو جاؤ. میرے دوستوں، نبی کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. آج سب پریشان ہیں، سچ بتا رہا ہوں. مجھے تو یقین کرو، مجھے جہاز میں مجھے نا لوگ پتہ نہیں سب آ کے باتیں بتاتے ہیں، فلاں یوں ہوتا ہے، فلاں. بھائی میں نے کہا ہم گاڑی بیچ رہے ہیں، ڈرائیور نہیں بیچ رہے. تبلیغ کو دیکھو، تبلیغ والوں کو مت دیکھو. تم آم کھا رہے ہو، میرا جیسا ایک مولوی آم داڑھی میں گھسوڑ رہا، تم کہو آئندہ آم نہیں کھاؤں گا، ایسے ہو. یہ کھلاڑی غلط آؤٹ ہو گیا، میں آج توبہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں. یہ کھلاڑی غلط ہے، کھیل تھوڑی ہے. یہ ڈرائیور 2 نمبر ہے، گاڑی تھوڑی ہے. گاڑی تو لیکسس ہے، گاڑی تو پورش ہے.
یہ تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تبلیغیوں کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں. تبلیغ والے وہ ہیں جو اللہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اور جو مر چکے ہیں. زندہ کے پیچھے چلنے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کوئی نئی چیز لے آئے، کوئی نیا طریقہ ڈال دے، امت میں توڑ پیدا کرے، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دوستوں، نبی کا طریقہ کیا یاد رکھنا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق، البتہ ہم نے تحقیق نبی کے اسوہ میں بہترین نمونہ رکھا ہے. نبی کی 3 سنتیں تھی، یاد رکھنا بھائی. نبی کے طریقے کے بغیر قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم یہ کہتے چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، تم نبی کی اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئی فون ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، 10 11 ہے. یہ بنتا ہے 1 سال میں، ٹیسٹ ہوتا ہے. پانی میں ڈالتے ہیں 1.5 میٹر اور زمین پہ گراتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو اونر کہتا ہے فاتبعونی، اس کی نقل میں سب بنا دو. پوری دنیا میں آئی فون ایسے ہی ہیں، فاتبعونی. یہ لیکسس ہے 2024، فاتبعونی. یہ وہ ہے اپنا ٹیسلا، فاتبعونی. اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، یہ میرا نبی ہے، شکل اس کی، کپڑے اس کے، کھانا اس کا، شادی اس کی، سب کچھ اس کی. ایک چیز بھی 2 نمبر واپس. یہ جو بیٹری ہے چائنیز لگی ہے، واپس کرو آئی فون کو. فاتبعونی. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مجمع نظر، کون تمہیں نبی کون ہے؟ ایک ہی شکل. برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا. کسی جاؤ اسٹیبل میں، گھوڑے دوسری شکل کے ہوتے، ایک ہی شکل. گدھے ایک ہی شکل، گائے ایک ہی شکل. اور گائے کا، میں ایک جگہ بیٹھا دبئی میں، ایک افرو امریکن مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک گورا مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، وہ مجھے دیکھ، جب میں دیکھوں ادھر منہ کر لیں، ڈرے. داڑھی والوں نے سب کو ڈرایا ہوا ہے، صرف بیویاں نہیں ڈرتی، باقی سب ڈرتے ہیں. وہ جو ہے اپنا اللہ معاف کرے، جب میں دیکھوں میں ادھر آؤ، دونوں ادھر آؤ، بیٹھو. میں کہا اچھا کافی پیو گے؟ میں کہا یار کوئی گن وم نہیں، کوئی بم نہیں ہے، بیٹھ جا. بیٹھ گیا، ریلیکس. 1 2 لطیفہ سنا. میں کہا یہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے یار ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نے سفید پگڑی پہنی ہے، کوئی لال پہنتا ہے، کوئی ہری. ایک پگڑی کا چکر کیا ہے؟ میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں نائجیریا سے. تم کہاں سے؟ کہا میں کسی چلی سے. میں کہا تمہارے یہاں لوگ ایک ہی پتلون پہنتے ہیں رنگ کی؟ کہتے نہیں اون پتلون، واٹ ایور کلر یو وانٹ. میں کہا واٹ ایور ٹربن یو وانٹ ویئر. کہتا گڈ آنسر. میں کہا اچھا میرے ایک کوشچن ہے. کہتا بولو. میں کہا تمہارے یہاں سنا ہے کہ لوگ زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، سنا بھینس آج کل پیپسی اور کوکو کولا دے رہی ہے. کہا دماغ خراب ہے، بھینس تو دودھ ہی دیتی ہے. میں کہا اچھا، میں سمجھا شاید کالا آ رہا ہے. میں کہا چلی میں سنا ہے بھینسیں 7 اپ اور ماؤنٹین ڈیو دے رہی ہیں. کہا تمہارا دماغ خراب، بھینس تو دودھ دیتی ہے. میں کہا تو انسان میں انسان، تیرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. گائے کا ایک مقصد، گدھے کا ایک مقصد. ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا ضرورت ہے، انجینئر ضرورت ہے، مقصد ایک ہی ہے میرے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس سے اللہ کی قسم، بیویاں کیوں محبت نہیں کرتی؟ اللہ محبت نہیں کرتے. میں بھی اس فیز سے گزر چکا ہوں. پورا پیسہ دیا، زیور پہنایا، دنیا کی ہر ٹورزم کرائی، لیکن بیوی سے محبت نہیں کرا سکا. بیوی کی اللہ کہہ رہے تم مجھ سے معاملہ ٹھیک کر، ساری مخلوق سے تیرا معاملہ ٹھیک کر دوں گا. ایک مجھ سے ٹھیک تو کر کے دیکھ. میں نے کہا اللہ سب کو خوش کروں گا شادی میں، بس تھوڑی دیر تجھے ناراض کر دوں گا. میرے دوستوں، نبی کی زندگی. میں بھئی یہ کیمرہ بند کر. جب ہم لوگ کرکٹ سے ادھر ریورٹ ہوئے نا یوسف، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے، دیکھو کرکٹر کی شہرت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی. عزت تو اللہ رسول اور مومنین کی ہے. عزت کرکٹ شہرت ہے، شہرت آتی جاتی ہے. ایک دن تالیاں، دوسرے دن گالیاں. ہمارے 2 فیس تھے، تالیاں گالیاں. گالیاں 90% تھی، تالیاں 10% تھی. اس لیے ہمیں گشتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا. گشتوں میں ہم جاتے ہیں، ہنستے ہیں. پاگل جنید جمشید میرے ساتھ گشت میں گیا تو ہم تو آپ کو پتا گالیوں کے واہ واہ کی حضرت. اور جنید بھائی کو شوق بھی تھا حضرت بننے کا. 8-10 آدمی بیٹھے ہوں، حضرت لیٹے ہوں، ہے نا. تو میں اس کو اکثر کہتا تھا اوکے مجھے کہا سعید انور نہ تو حضرت بنے گا نہ مجھے بننے دے گا. میں کہا قسم کھا لی حضرت نہیں بننے دوں، تجھے بندہ بنانا ہے، بزرگ نہیں بنے. کیونکہ بزرگ جو ہے نا، سب سے پہلا بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگ شیطان، وہ جبرات پہ لگا. تو جنید جمشید جو ہے اپنا کیا میں کہہ رہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گشت پہ گئے نا. تو ایک کراچی میں گھر تھا میرا، محلے دار تھا بڑا، وہ سڑیل ٹائپ نا. وہ کھٹکھٹایا اور نکلا، چڈی میں آیا، بالکل یہاں بھی نہیں پہنا چڈی، بس اللہ ہی معاف کرے. یعنی 70 نہیں تھا بلکہ 90-100 تھا، 120 ہوگا، 70 نہیں تھا. تو آیا باہر. تو کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کہاں جہاں سے؟ میں کہا حضرت جنید جمشید صاحب
مشہور گلوکار آپ سے بات کرنے، تم مجھ سے تمہاری بہن کی گالی سیدھا. اب جنید یوں ان کا یہ ہوگا بات کر بھائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہا تم لوگ مجھے کافر سمجھتے ہو. میں کہا حولیت سے تو حضرت نظر آ رہا. اس نے دوسری گالی میں چھیڑ جاؤں گالیاں. کہا جنید بھائی نے کہا سعید بھائی یار تجھے تو عادت ہے مجھے تھوڑی گالیوں کی عادت. میں کہا کھاؤ گالیاں. تالیاں بغیر گالیاں کی نہیں، پہلے گالیاں پھر تالیاں آتی ہیں. بغیر ذلت کے کوئی عزت نہیں حاصل کر سکتا. تو کرکٹرز کی شہرت عزت نہیں ہوتی، عزت تو اللہ رسول مومنین کی ہے. تو میرے دوستو ایک بات آپ کو پکی بتا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو اللہ وہ رزق دے جو انبیاء کو دیتا تھا، آگ میں پالتا تھا، انار کھلایا، وہ رزق دے جو بنی اسرائیل کو کھلایا تھا 40 سال منو سلوا، وہ رزق دے جو آسمان سے دسترخوان پکا پکائے اتارا. ہم نے 7 مہینے لگائے، اللہ کی قسم روزانہ دسترخوان اترتا تھا ہمارے اوپر. انگلینڈ کی جماعت میں ہم نے کھانا کھولا.